رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے اور ان پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ خاص طور پر اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا جو بطور عہد انسان اور رب کے مابین ہوئی، جس کو ہم نے عہد الست کہا تھا یا پھر اقرار کلمہ توحید کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے ہی وہ عہد پختہ ہو جاتا ہے۔ اب اس عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا اور بطور نعمت یا شکرانہ نعمت کے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اسی عنوان کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا کہ یہ جو تمہیں نعمتوں کے استعمال پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے پہلے جو لوگ دنیا میں گزرے ہیں انہیں بھی اللہ نے نعمتوں سے نوازا اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ میثاق اور عہد صرف تم سے نہیں لیا گیا، تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ان سے بھی مختلف عنوانات کے تحت مختلف اوقات میں ان سے بھی عہد لیے گئے، میثاق لیے گئے، میثاق ان کے ساتھ کیے گئے۔ اس آیت کریمہ میں گویا اسی بات کو تھوڑا سا بڑھایا گیا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے عہد اور میثاق کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مواقع پر مختلف عہد اور میثاق فرمائے، جن میں سے ایک عہد ہمارے سامنے سورہ بقرہ میں گزر چکا۔ یہ جو عہد تھا یہ تو پوری انسانیت سے تھا نا، کافر جو بھی تھے سب کے ساتھ عہد الست تو وہ تھا نا، سب سے ضروریات سے تھا، سب سے روحوں سے تھا۔ یہ تو مختلف جی بالکل ایسے وہ عہد الست تھا۔ ہم عہد الست کی بات نہیں کر رہے، گفتگو کو پورا ہونے دیا کریں، پھر اس کے بعد جب گفتگو ختم ہوتی ہے پھر سوال کر لیا کریں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد اللہ نے کیے ان کی مختلف صورتیں تھیں، ان میں سے ایک صورت سورہ بنی اسرائیل میں سورہ بقرہ میں بیان ہوئی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ،
کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کریں گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، یتیموں، فقراء اور مساکین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ یہ احکامات وہاں پر بیان ہوئے تھے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا ایک عہد وہ تھا، ایک عہد وہ ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر ہے، ایک عہد وہ ہے کہ جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ مختلف عہد ہیں، مختلف میثاق ہیں۔ یہاں جس عہد کا ذکر ہے وہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں سلسلہ ہدایت کو آگے چلانے کے لیے، سلسلہ ہدایت کو آگے چلانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اس کی تشہیر اور تبلیغ کے لیے 12 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی یا ایک گروہ تیار کرنے کا حکم دیا، اور وقت کے نبی کو یہ کہا کہ 12 لوگوں کا انتخاب کیجئے، اور یہ 12 لوگ ہمارا جو حکم آپ تک پہنچے، آپ کی وساطت سے وہ حکم ان 12 لوگوں تک پہنچے، اور یہ 12 لوگ آگے اپنے اپنے قبائل میں اس حکم کو چلائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرکزی سلسلہ ہوتا ہے، اس کے تحت ایک ذیلی ادارہ ہوتا ہے، اور اس ادارے کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اس سربراہ کے ماتحت کچھ وزیر، کچھ مشیر ہوتے ہیں، اور ان وزیروں اور مشیروں کے ماتحت ادارے ہوتے ہیں، اور پھر ان اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کام پوری رعایا کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری مملکت کے لیے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو کہ ایک فطرتی تھا، ایک سیاسی انداز تھا، ایک نیچرل انداز تھا، سماجی زندگی کو پروموٹ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ اس طرح چلایا کہ حکم دیا نبی کو، نبی نے انتخاب کیا 12 لوگوں کو، اور ان 12 لوگوں کی وساطت سے 12 قبائل، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے ایک آدمی کو بطور سربراہ، نگران، نقیب یا سردار منتخب کیا گیا۔ 12 سردار منتخب ہو گئے، نقیب یا سربراہ منتخب ہو گئے، محافظ بھی کہتے ہیں، نقیب کے مختلف معنی ہیں۔ تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ ہم نے ان میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے 12 نقیب منتخب کیے، اور ہم نے ان سے عہد لیا۔ عہد کیا لیا تھا؟ 5 باتوں پر مشتمل تھا کہ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالیں گے اور تمہارے لیے جنت لکھ ڈالیں گے۔ اور اگلی آیت میں آئے گا کہ اگر تم نہیں پورا کرو گے تو پھر یاد رکھنا راندہ درگاہ بن جاؤ گے، رحمت سے دور کر دیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے آیت کریمہ کو، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ نقیب کے مختلف معنی ہیں، محافظ بھی اس کا معنی آتا ہے، سردار بھی اس کا معنی آتا ہے، نگران بھی اس کا معنی آتا ہے۔ آج کے دور میں بہت ساری محافل، بہت سارے پروگرام اور جلسے، ان میں جو فرد کمپیئرنگ کے فرائض انجام دیتا ہے، اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نقیب محفل، ٹھیک ہے نہیں؟ اور نقیب نقب سے، نقب کا معنی ہوتا ہے سراغ لگانا، یعنی کسی چیز کی چھان بھٹک کرنا۔ تو یہ مختلف معنی اور مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نقیب کا مفہوم یہ ہے کہ چنیدہ فرد، نقیب کا مفہوم کیا ہے؟ چنیدہ، کسی شعبے کا ایک مخصوص فرد، اس کو ہم نقیب کہہ سکتے ہیں۔ آئیے جی، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ کیسی عجیب بات ہے، عجیب اتفاق ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں اس آیت کا نمبر بھی 12 ہے، نقیبوں کا ذکر بھی 12 کا عدد 12 مہینوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ 12 چشمے بھی بنی اسرائیل میں جاری ہوئے تھے، 12 راستے بھی بنے تھے دریا کے اندر، باسمانی نہیں۔ تو یہ 12 کا عدد اور ہنسا کوئی معمولی نہیں ہے۔
12 کا جو ہنسا ہے، 12 کا جو عدد ہے، یہ معمولی نہیں ہے، بڑا اہم ترین عدد ہے انسانی زندگی میں اور انسانی تاریخ میں، اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ آپ عربی مہینے لے لیں، یعنی اسلامی مہینے لے لیں، آپ انگریزی شمسی مہینے لے لیں، آپ دیسی مہینے لے لیں، ہر ایک سلسلے میں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ گویا ایک سال کا جو عرصہ ہے، دورانیہ ہے، ایک سال جو پورا ہوتا ہے، جس کو لوگ سالگرہ بھی کہتے ہیں اور عرس بھی کہتے ہیں، وہ کتنے دورانیہ پر مشتمل ہوتا ہے؟ 12 کے عدد پر، 12 کی وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے۔ اور آپ کو عجیب بات بتلاؤں، جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ سے سن 11 ہجری کو بعض روایات کے مطابق اور بعض سن 11 بعد نبوت کے، بعثت نبوت کے، جب کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے موقع پر، اور انہوں نے اپنے ایمان میں دلچسپی کا اظہار کیا اور ایمان قبول کیا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آئندہ سال دوبارہ آنے کو کہا۔ جب وہ آئندہ سال دوبارہ آئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ 2 بڑے قبائل سے تعلق رکھتے تھے، ایک قبیلہ اوس سے اور دوسرے قبیلہ خزرج سے۔ ان دونوں قبائل پر مشتمل افراد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ مکرمہ میں آئے تھے، اور یہ تقریباً 70 سے زائد لوگ تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 لوگوں کو منتخب فرمایا، 12 لوگوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی، اور ان میں سے 12 میں سے، یعنی ان 2 قبائل میں سے اوس کے 9 اور خزرج کے 3، کیونکہ اوس قبیلہ بہت بڑا تھا، خزرج قبیلہ نسبتاً چھوٹا تھا، تو چھوٹے قبیلے کے 3 افراد اور بڑے قبیلے کے 9 افراد منتخب فرمایا، اور فرمایا کہ یہ تم 12 لوگ ہو، یہ 12 لوگ ہماری طرف سے مکہ اور مدینہ کے درمیان رابطے کے لیے کمیٹی کے طور پر کام کریں گے، آپس میں رابطہ استوار کریں گے، آپس میں تعلقات کو مضبوط کریں گے، اور یہی تعلقات کی مضبوطی ہے، یہی رابطے کا استوار بنانا ہے، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹھیک 1 سال کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینکڑوں ساتھیوں کو مکہ مکرمہ سے لے کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ بس مانگی وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہے تو بات بنی اسرائیل کی، لیکن اگر غور کریں تو یہ بات کسی درجے میں اہل مدینہ کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کہ مسلمانوں تم میں بھی ہم نے 12، اللہ اکبر، بات 12 سے یاد آئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے 12 خلفاء کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ 12 کے 12 قریشی ہوں گے۔ وہ 12 کے 12 خلیفہ کون ہوں گے؟ قریشی ہوں گے، میرے خاندان سے ہوں گے، قیامت تک 12 خلفاء۔ تو یہ 12 کا عدد اور ہنسا بڑا اہم ہے۔ چلیے جی، وقال اللہ انی معکم، اللہ اکبر، پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری معیت۔ قرآن پاک نے لفظ معیت کو مختلف مقامات پر ذکر کیا۔ اسی پارے کے چند آیات کے بعد ایک واقعہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کا اور فرعون کے غرق آب ہونے سے پہلے کا، جب کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگے جاتے ہیں تو دریا ہے، پیچھے پلٹتے ہیں تو فرعون اس کا لشکر ہے۔ ایسے موقع پر جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے یہ کہا، جس کا تذکرہ سورۃ الشعراء میں قرآن پاک نے بیان کیا، انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ آگے جاتے ہیں تو غرق ہوتے ہیں، ٹھہرتے ہیں تو فرعون مارتا ہے، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان معی ربی، میرے رب کی معیت میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اوپر سے کفار کو دیکھ رہے ہیں، یعنی نیچے سے دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کفار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے یا دیکھ لیں تو ہم تو نظر آ جائیں۔ تو اللہ نے آسمانوں سے وحی نازل کی اس جملے کی جو جملہ رسول اللہ نے خود فرمایا،
جو جملہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنا کلام بنا کر کے بھیجا. کیا جملہ تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غمگین نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں معیت رسول اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ اللہ کی ہے. قرآن پاک نے مع المؤمنین کا بھی ذکر کیا ہے. ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اور مومنین کی جماعت کے اولین مصداق صحابہ اکرام ہیں. گویا اللہ کی مدد اور نصرت کے اولین مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جماعت صحابہ اکرام، اور پھر عمومی طور پہ مسلمان. تو مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ کی معیت اور نصرت ہے، لیکن خاص طور پہ صحابہ اکرام اور حضور کے ساتھ. تو معیت قرآن پاک میں بار بار بیان ہوئی. اس معیت کا معنی کیا ہے؟ معیت کا معنی ہے ساتھ ہونا، یعنی اللہ کی مدد کا نازل ہونا، اللہ کی نصرت کا مل جانا، اللہ کی طرف سے غیبی تائید کا حاصل ہو جانا. جیسا کہ بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، دیگر غزوات میں خود ہمارے سامنے بہت دفعہ یہ بات آئی کہ فرشتوں کو کفار نے دیکھا کہ جھنڈ کے جھنڈ اتر رہے ہیں اور وہ خوفزدہ ہو گئے. اللہ اکبر. چلیے جی. وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے. کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. تیسری بات. چوتھی بات وعزرتموہم. پانچویں بات وقرضتم اللہ قرضا حسنا. اگر تم نماز پڑھتے، نمبر 2، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، نمبر 3، اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، نمبر 4، اور ان کی مدد کرو گے، اور نمبر 5، خدا کو قرض حسنہ دو گے، تو میں تمہارے ساتھ ہوں. نماز اور زکوٰۃ، قرآن پاک نے ان دونوں احکامات کو بار بار ذکر کیا. کیوں؟ توجہ. نماز جو بدنی عبادتیں ہیں نا، جو بدن سے کی جانے والی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادات کی جڑ اور بنیاد نماز ہے. اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں، نفلی طور پہ صدقات، خیرات، ہاں جی، ان تمام عبادتوں کی جڑ اور مرکز اور بنیاد کیا ہے؟ زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ نے بدنی اور مالی عبادتوں میں سے جب خلاصے کے طور پہ ذکر کیا جب کبھی، تو اس وقت زکوٰۃ کو اور نماز کو ذکر کیا. قرآن پاک نے نماز کا تذکرہ تقریباً قرآن اپنے اوراق میں، اپنی صورتوں میں، اپنے الفاظ میں تقریباً 900 بار ذکر کیا ہے. نماز کا تذکرہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا؟ تقریباً 900 دفعہ. اور 90 کے قریب دفعہ حکم آیا ہے نماز کا. 90 کے قریب دفعہ نماز کا حکم آیا. اقیمو 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 اقیمو. یہاں پر بھی یہی بات کہی کہ میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے. بات ختم. نمبر 3، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. یہاں پر دیکھیے اللہ نے جب یہ بات کہہ دی کہ میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ تمام رسولوں پر. اب اگر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام یا ان سے پہلے نبیوں کو مانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے نبیوں کو نہیں مانتے، تو ان کا ایمان کامل نہیں، ایمان نہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی اگر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یا موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، پچھلے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ان کا ایمان نہیں ہے. ایمان تب کامل ہوگا، معیت الہی تب حاصل ہوگی جب سارے رسولوں کو مانیں گے. اور الحمدللہ مسلمان تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو مانتے ہیں. وآمنتم برسلی وعزرتموہم. چوتھی بات کیا فرمائی؟ کہ میرے رسولوں کی مدد کرو گے. رسولوں کی مدد کیا ہے؟ رسولوں کی مدد یہ ہے کہ رسولوں کے پیغام کو خود قبول کر کے اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا، دوسروں تک اس کو پہنچانا. اور اگر اس کو ظاہری معنی میں لیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ رسول جس طرف چلنے کو کہیں چلو، جس طرف رکنے کو کہیں، جس مقام سے اس مقام سے رک جاؤ، جو کام کرنے کو کہیں وہ کام کر لو، جس کام سے رکنے کو کہیں وہ کام، اس کام سے رک جاؤ، جو چیز کھانے کے لیے کہیں کھاؤ، جو چیز
رکنے کے جس چیز سے رکنے کے لیے گئے ہیں اس چیز سے رک جاؤ. گویا حلال اور حرام کا جو ان کا قضیہ اور فیصلہ ہے، یمین اور شمال، دائیں اور بائیں کا جو ان کا فیصلہ ہے، سیدھے اور ضلالت کے راستوں کی جو ان کی تبیین اور وضاحت ہے، اس کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے تو گویا تم نے ان کی مدد اور نصرت کی. وَآمَنْتُمْ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے. اللہ کو قرض حسنہ کیا ہے؟ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا معنی یہ ہے، دیکھیے زکوٰۃ کا حکم پہلے آ چکا، یہاں زکوٰۃ مراد نہیں ہے. اللہ کو قرض حسنہ دینے کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ راہ خدا میں تم خرچ کرو گے. ایک آدمی پر ایک چیز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا پانے کے لیے کرتا ہے. مثلا مسجد میں چٹائیاں ہیں، مثال کے طور پر یہ چٹائیاں بوسیدہ ہو جائیں تو ایک آدمی کہتا ہے جی میں یہ چٹائیاں لے آتا ہوں، حالانکہ اس پر فرض نہیں تھا، اس پر واجب نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا پانے کے لیے یہ عمل کرتا ہے. یا چٹائیاں اٹھوا کر وہ کہتا ہے جی میں کارپیٹ بچھانا چاہتا ہوں، قالین بچھانا چاہتا ہوں، وہ خرچ کرتا ہے. تو یہ خرچ کرنا کیا ہے؟ قرض حسنہ ہے. اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس پر فرض نہیں، زکوٰۃ اس نے ادا کر دی، صدقات واجبہ اس کے ذمہ نہیں. اب اس نے دیکھا کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے تو میں کیسے گوارا کر لوں کہ میں پیٹ بھر کے سو جاؤں اور میرا پڑوسی جو بھوکا سو جائے. اس نے اپنے گھر سے راشن اٹھایا، پڑوسی کے گھر دے دیا اللہ کی رضا پانے کے لیے. تو کیا ہے؟ قرض حسنہ. قرض حسنہ یعنی ایسا قرض جو کہ اچھا ہو. اور اچھا قرض کون سا ہوگا؟ اچھا قرض وہ ہوگا، نمبر 1، قرض دینے والا مفاد کے بغیر قرض دے، مفاد وابستہ نہ ہو، مفاد وابستہ نہ ہو، چپ کر کے دے دے، جو مانگا جو ڈیمانڈ کی اس کے مطابق دیتی ہے. یہ ہے قرض حسنہ. نمبر 2، جس کو قرض دے رہا ہے، جس کو قرض دے رہا ہے، قرض دینے سے پہلے مفاد وابستہ نہ ہو، قرض دینے کے بعد اس سے کوئی فائدہ اٹھائے نہ. پہلے سے بھی مفاد وابستہ نہیں، دینے کے بعد اچانک خیال آئے گا اچھا کرو میں نے قرض دیا ہوا ہے، چل یار اس سے تھوڑا سا یہ کام بھی کروا لو، یہ بھی کروا لو، یہ بھی کرو نا. یہ قرض حسنہ ہی ہے. قرض حسنہ یہ کہ آپ دینے سے پہلے بھی مفاد ذہن میں نہ رکھو اور دینے کے بعد بھی کوئی اس سے مدد اور اس سے کام نہ لو. تو یہ کیا ہے؟ قرض. اچھا، پھر قرض حسنہ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ جس کو قرض دے رہے ہیں محدود مدت تک، جب وہ مدت پوری ہو جائے تو آپ اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، یا مدت پوری ہونے سے پہلے آپ اس کے پیچھے نہ دوڑو یا اس سے مانگو نہ. یہ ساری چیزیں قرض حسنہ کی صورت میں آتی ہیں کہ قرض حسنہ معنی ایسا کہ آپ ضرورت مند کی ضرورت کو بھی پورا کرو، بغیر مفاد اور بغیر لالچ کے بھی پورا کرو، اور ساتھ ہی اس کو تنگ بھی نہ کرو. تو جب انسان اللہ کے لیے قرض دیتا ہے، یعنی اللہ کے کہے پر کسی کے ساتھ خرچ کرنے کا معاملہ کرتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی غرض اور مفاد نہیں وابستہ ہوتا، وہ تو اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتا ہے. ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ مالک کی طرف سے جو کچھ ملنا ہے، جو کچھ دیا جانا ہے، وہ زبردست دیا جانا ہے. اسی لیے اس عمل کو قرض کہا جاتا ہے. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ رائے خدا میں خرچ کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرض. قرض کیوں کہا جاتا ہے؟ قرض کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسا انسان کسی کو کچھ دیتا ہے اور وہ شریف آدمی ہوتا ہے، یقینی طور پر اس کے اطوار اور اس کے عادات اور اس کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، اس کی ہسٹری اچھی ہوتی ہے، تو انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یار یہ 4 مہینے کا ٹائم لے رہا تو 4 مہینے میں دے دے گا. نہیں، وہ 5-10 دن اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان ہے، لیکن یہ انشاءاللہ آدمی معاہدے کا پکا ہے، یہ آدمی واپس دے گا. تو اس کو اعتماد ہوتا ہے، اعتماد کے نتیجے میں وہ دیتا ہے. تو اللہ سے زیادہ کس پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی ذات سے زیادہ کس پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جب انسان اللہ کو دیتا ہے تو اسے یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ نے ضرور بے ضرور یہ مجھے لوٹانا ہے، اور وہ تو اتنا غنی بادشاہ ہے، آخرت میں تو لوٹائے گا ہی لوٹائے گا، وہ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے، وہ دنیا میں بھی دیتا ہے، معلوم نہیں کرتا. ہوا قرضتم اللہ، اس لیے اس کو قرض کہا جاتا ہے کہ اس کی واپسی یقینی ہوتی ہے. لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم یہ 5 عہد پورے کرو گے
تو ہم تمہارے گناہ دور کر دیں گے تم سے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس جملے کی اور اس سے اگلی آیت کی وضاحت انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔